جنت میں آدم علیہ السلام کتنی مدت ٹھہرے؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہائش پذیر ہے، خواہ وہ جنت آسمان میں ہو یا زمین میں۔ اس کے متعلق بحث پہلے گزر چکی ہے، تو وہ اور ان کی بیوی وہاں ٹھہر کر بلا روک ٹوک اور وافر مقدار میں کھاتے پیتے رہے، اور جب ممنوعہ درخت سے وہ پھل کھا بیٹھے تو ان کا لباس بھی اتار لیا گیا اور زمین کی طرف اتار دیے گئے۔ اس اترنے کے متعلق بھی اختلاف گزر چکا ہے، اب اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کتنی دیر جنت میں ٹھہرے۔ بعض نے کہا ہے کہ دنیا کے دنوں میں سے ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ مسلم کی مرفوعہ روایت ابو ہریرہ سے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن کے اوقات میں سے آخری وقت میں پیدا ہوئے، اور مسلم کی ابو ہریرہ سے یہ روایت بھی گزر چکی ہے کہ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے اور اسی جمعہ کے دن جنت سے نکالے گئے۔ آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اگر اسی دن نکالے گئے اور ان کی مقدار دنیا کے دنوں جیسی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دنیا کے دن کا کچھ حصہ جنت میں مقیم رہے، اور یہ بات محل نظر ہے اگر پیدائش کے دن کے سوا کسی اور دن نکالے گئے ان 6 دنوں کی مقدار دنیا کے 6000 سال جتنی ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس مجاہد ضحاک کا نظریہ ہے جو پہلے ذکر ہوا، اور ابن جریر کی پسندیدہ رائے بھی یہی ہے۔ تو اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ ایک لمبا عرصہ جنت میں مقیم رہے۔ ابن جریر نے کہا ہے کہ آدم کا جمعہ کے دن اس کی آخر گھڑی میں پیدا ہونا معروف بمعلوم ہے، اور اس کی ایک گھڑی کی مقدار اسی 80 سال 4 ماہ بنتی ہے۔ اس لحاظ سے روپیون کی جانے سے پہلے مٹی کی صورت میں 40 سال رہے اور 43 برس 4 ماہ جنت میں مقیم رہے۔ اس کے بعد زمین کی طرف اتارے گئے۔ حضرت عطا بن ابی ربا سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو ان کے پاؤں زمین پر اور سر آسمان میں تھا، پھر اللہ نے ان کا قد کم کر کے 7 ہاتھ کر دیا تھا۔ حضرت ابن عباس سے بھی اسی طرح مروی ہے، لیکن یہ بات محل نظر ہے اور ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ بخاری و مسلم کی ابو ہریرہ سے مروی روایت ہے جو پہلے گزر چکی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اس حدیث کا مقتضا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدائش کے وقت 60 ہاتھ سے زیادہ لمبے قد کے نہیں تھے، اور ان کی اولاد کے قد میں اب تک کمی ہو رہی ہے۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس کے واسطہ سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے عرش کے برابر ایک قابل احترام و عزت کی جگہ ہے، وہاں میرا گھر تعمیر کر اور اس کا طواف کر، جیسے کہ فرشتے میرے عرش کا طواف کرتے ہیں۔ پس اللہ نے ان کے ساتھ ایک فرشتہ بھیجا جس نے آدم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھائی اور حج کا طریقہ سکھایا اور بتایا کہ آدم کا اٹھایا گیا ایک ایک قدم اللہ تعالیٰ کے قرب کا درجہ بنے گا، اور انہی سے روایت ہے کہ زمین میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو دنیا میں جو چیز کھانے کو ملی وہ یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس 7 دانے گندم کے لائے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ اس درخت میں سے ہے جس کو کھانے سے آپ کو روکا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا اب اس کو کیا کرنا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا کہ اس کو کاشت کرنا ہے۔ آدم نے اس کو کاشت کیا تو ہر دانہ 1,00,000 کی مقدار سے زیادہ تھا، پس وہ اگا پھر بڑھا، پھر انہوں نے اس کو کاٹا اور گاہا، پھر اس کو اڑا کے غلے سے بھوسے کو الگ کیا، اس کو پیسا، پھر آٹا گوندھا اور روٹی پکائی۔ اتنی تھکن محنت و مشقت کے بعد کھانا کھایا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تو یہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نکلوانا دے پھر تم تکلیف میں پڑ جا۔ حضرت آدم و حوا تو نے سب سے پہلے بھیتر کی اون کا لباس زیب تن کیا، پہلے اون کو کاتا پھر اس کو بنا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ تیار کیا اور حضرت حوا کے لیے ایک قمیص اور اوڑھنی تیار کی۔ اولادال جنت میں ہوئی زمین پر علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا جنت میں حضرت آدم و حوا کے ہاں اولاد ہوئی یا نہیں۔
ایک یہ ہے کہ ان کے ہاں اولادال صرف زمین میں پیدا ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ قابیل اور اس کی بہن جنت میں پیدا ہوئے۔ واللہ تعالی علم بالصواب۔ اور ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے ہاں ہر دفعہ لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور حکم یہ تھا کہ ایک جوڑے کی لڑکی کی شادی دوسرے جوڑے کے لڑکے سے کر دی جائے، اور دوسرے جوڑے کی لڑکی کی شادی پہلے جوڑے کے لڑکے سے کر دی جائے۔ یہ سلسلہ کافی مدت تک چلتا رہا، اور ایک وقت میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی شادی باہمی طور پر جائز نہ تھی۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ اللہ عز و جل کا فرمان، اور اے محمد ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل بچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہوا اور اپنے گناہ میں بھی پھر تو زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی، تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تھا کہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا اے افسوس، مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کو بڑیے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ صدی نے ابن عباس اور ابن مسعود اور دیگر صحابہ سے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہونے والے ایک جوڑے میں سے ایک لڑکے کی شادی دوسرے جوڑے سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیتے، اور حابیل نے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا، اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے خود اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے حابیل کی شادی ہونے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا، اور آدم علیہ السلام خود حج کرنے کو مکہ شریف چلے گئے، اور جاتے وقت آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کو کہا۔ انہوں اس بات سے انکار کر دیا۔ زمینوں اور پہاڑوں کو کہا، وہ بھی انکاری ہو گئے، اور قابیل نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے اپنی قربانی کے لیے ایک موٹی تازی بکری پیش کی، کیونکہ وہ بکریوں والا تھا، اور قابیل نے اپنی کھیت سے ایک ردی اور نکما گٹھا پیش کیا، کیونکہ وہ کھیتی والا تھا۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کھا گئی، اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ گئی۔ وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، صرف اس صورت میں چیوڑگا کہ تو میری بہن سے شادی نہ کرے۔ اس حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی کئی طریقوں سے مروی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمرو سے بھی مروی ہے کہ اللہ کی قسم آدم علیہ السلام کا مقتول بیٹا حابیل کے زیادہ طاقتور تھا، لیکن وہ گناہ سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنا ہاتھ اپنے بھائی پر نہ الفاٹے الف۔ حضرت ابو جعفر باقر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی قربانی کرنے کے موقع پر موجود تھے، اس لیے قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تو نے اس کے لیے دعا کی ہے، اس لیے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور میرے لیے تو نے دعا نہیں کی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل نے بکریاں چرانے میں زیادہ دیر کر دی۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ وہ حابیل کے لیٹ ہونے کے متعلق معلوم کرے۔ قابیل گیا، حابیل سے ملاقات ہو گئی۔ قابیل نے کہا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی نہیں ہوئی۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔
قابیل کو غصہ آیا، اس نے تیز دھار لوہے سے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے حابیل کے سر پر پتھر مار کر اس کا سر کچل دیا جبکہ وہ سویا ہوا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نے گلا دبا کر اور منہ سے درندوں کی طرح کاٹ کر اس کو قتل کر دیا۔ قابیل کے ڈانٹنے پر حابیل نے کہا، المادے 28، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تیرے اوپر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حابیل اچھے اخلاق والا اور اللہ سے ڈرنے والا تھا، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، اور اس لیے بھی کہ یہ بات رسول اللہ سے ثابت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلوار میں نکال کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے رسول اللہ، قاتل کا آگ میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا کیا حال ہے، وہ کس وجہ سے جہنم میں جائے گا؟ تو سرور کائنات نے فرمایا، کیونکہ وہ بھی اپنے بھائی کے قتل کے ارادہ سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو حابیل کا قول نقل کیا گیا ہے، الماد، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں پکڑا جائے اور اپنے گناہ میں بھی پھر جہنم والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ کیا مقتول کے گناہ قاتل کے ذمہ لگ جاتے ہیں؟ میرے گناہ سے مقصود میرے ساتھ لڑائی کرنے کا گناہ ہے، اور تیرا گناہ سے مقصود کہ تیرے ساتھ دوسرے گناہ بھی ہیں۔ یہ بات مجاہد، صدی ابن جریر اور دیگر مفسرین نے کہی ہے، اور اس سے یہ بات ہرگز نہیں نکلتی کہ قتل کی وجہ سے مقتول کے گناہ قاتل کے ذمہ لگ جائیں گے، اور ابن جریر نے اس کے خلاف پر اجماع نقل کیا ہے، جبکہ بعض جاہل قسم کے لوگ اس کی دلیل میں یہ حدیث نبی کریم سے پیش کرتے ہیں کہ قاتل نے مقتول کے ذمہ کوئی گناہ نہیں چھوڑا۔ اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کتب احادیث میں سے کسی میں یہ روایت صحیح سند حسن کے ساتھ مروی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی ضعیف سند ہے۔ ہاں، یوں ہے کہ قیامت کے دن اتفاقی طور پر یہ شکل پیش آ سکتی ہے کہ مقتول قاتل سے اس کی نیکیوں کا مطالبہ کرے گا، اور نیکیاں اس کے مطالبہ کے مطابق پوری نہ ہو سکیں گی، اس کے ظلم کے برابر نہ ہوں گی، تو اب مقتول کی برائیاں قاتل کی طرف منتقل ہو جائیں گی، جیسے کہ اس کے علاوہ دوسرے مظالم کے متعلق صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور قتل بڑے گناہوں میں سے ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عثمان کے فتنہ کے وقت کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تحقیق رسول اللہ نے فرمایا تھا، عنقریب فتنہ رونما ہوگا، اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا بھاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کی، اے رسول اللہ، اگر وہ میرے گھر میں داخل ہو جائے اور اپنا ہاتھ میری طرف پھیلائے تو پھر میں کیا کروں؟ اپنے ارشاد فرمایا، آدم کے بیٹے کی طرح ہو جا، اور یہی حدیث ابن مردویہ نے حضرت حذیفہ بن یمان سے مرفوعہ روایت کی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے بہتر کی طرح ہو جا۔ نسائی کے سوا اصحاب سنتن اور مسلم نے حضرت ابو ذر سے اس کو بیان کیا ہے، جیسا طریقہ کوئی رائج کرے گا تو اس کو قیامت تک اس کا حصہ ثواب و گناہ ملتا رہے گا۔ دمشق کے شمال میں قاسیون ایک پہاڑ ہے، وہاں مغر الدم نامی ایک پہاڑ ہے، اس کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو یہاں قتل کیا تھا، اور یہ بات اہل کتاب سے منقول معلوم ہوتی ہے۔ ایک خواب، حافظ ابن عساکر نے ایک بزرگ احمد بن کثیر کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ ایک صالح اور نیک آدمی تھے، انہوں نے نبی کریم کو اور حضرات شیخین اور جناب حابیل کو خواب میں دیکھا، تو انہوں نے احمد بن کثیر نے حابیل سے حلفا پوچھا کہ کیا وہ یہی جگہ ہے جہاں اس کا خون بہایا گیا؟ تو حابیل نے قسم اٹھا کر کہا کہ ہاں، یہی وہ جگہ ہے، اور کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو بابرکت اور دعا کی قبولیت کی جگہ بنا دے۔ اللہ نے اس کی بات قبول فرما لی، اور اس کی تصدیق جناب رسول اللہ نے بھی فرمائی، اور
ارشاد فرمایا کہ میں اور ابو بکر ومر ہر جمعرات کو اس جگہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، مگر واضح رہے کہ یہ ایک خواب ہے، اگرچہ اس کا صحیح ہونا ثابت بھی ہو جائے تو اس سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ خواب حجت نہیں ہوتے۔ واللہ علم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا افسوس کہ مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کی مسل ہو جاتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، پس وہ پشیمانوں میں سے ہو گیا۔ بعض نے کہا ہے کہ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو 1 سال تک اسے اپنی پشت پر اٹھائے رکھا، بعض نے 100 سال تک اٹھائے رکھنے کی بات کی ہے۔ وہ اسی حالت میں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ سرگئی نے اپنی سند سے صحابہ سے روایت کی ہے کہ وہ دونوں کو بڑے آپس میں بھائی تھے، وہ آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر زمین کرید کر اس کو لے کو اس میں پھینکا اور اسے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ حالت دیکھی تو اس نے بھی ایسے ہی کیا اور اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا اور کہا کہ ہائے افسوس میں عاجز آ گیا کہ اس کوے کی طرح ہو جاتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا۔ مورخین نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر بہت غمگین ہوئے اور اس بارے میں شعر کہے۔ یہ شعر ابن جریر نے ابن حمید سے ذکر کیے ہیں۔ یہ علاقے اور علاقے والے بدل گئے، زمین کا چہرہ خاک آلود اور بدصورت ہو گیا، اور ذائقے والی چیز تبدیل ہو گئی اور ہنس مکھ چہرے کی تازگی ماند پڑ گئی۔ آدم علیہ السلام کو جواب دیا گیا، اے قابیل کے باپ، وہ دونوں مارے گئے اور زندہ ذبح کیے ہوئے مردہ کی طرح ہو گیا، خوشی خوف کی نظر ہو گئی، اب غم واندوا کی چیخ و پکار ہی باقی رہ گئی ہے۔ ان اشعار کا آدم علیہ السلام کی طرف منسوب ہونا محل نظر ہے۔ ممکن ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی زبان میں غم کا اظہار کیا ہو، بعد میں کسی نے اس کو اشعار کا جامہ پہنا دیا ہو۔